آپ میں سے کسی کو بھوت دکھ جاتا ہے اور آپ یہ بات کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ پر یقین کرنے کی بجائے ہنسنے لگے گا، کیونکہ وہ اس قسم کی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے۔ مگر کیوں نہ ایک وقت میں سب کو بھوت نظر آ جائے تو پھر کیسا لگے گا؟ ایسٹرن ایئر لائن کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جس میں ٹریول کرنے سے لوگ بہت ڈرتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ اس ایئر لائن میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا ہے جس کے بعد لوگوں کی مختلف شکایات موصول ہوئی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس جہاز میں بھوتوں کا بسیرا ہے۔ اس جہاز کا نام ہے ایسٹرن ایئر لائن فلائٹ 401۔ ڈسکور ٹی وی کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، یہ بات ہے 29 دسمبر 1972 کی، جب یہ فلائٹ رات کے وقت امریکہ کے شہر نیو یارک کے جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے فلوریڈا میامی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جا رہا تھا۔ معمول کے مطابق یہ سفر بالکل پرسکون تھا اور جہاز فلوریڈا ایئرپورٹ کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر اس وقت کچھ ایسا ہوا جس پر جہاز میں ایمرجنسی جیسی صورت بن گئی۔ اس جہاز کا آٹو پائلٹ سسٹم آن کر دیا گیا، مگر جلد بازی میں کسی پائلٹ کا ہاتھ اس موڈ پہ پڑا اور آٹو پائلٹ سسٹم آف ہو گیا، جس کے بعد فلائٹ ریکارڈر میں کیپٹن کے الفاظ تھے کہ ہم نے فلائٹ کی اونچائی کے ساتھ کچھ کر دیا ہے۔ کیپٹن کا یہ کہنا تھا اور 10 سیکنڈ میں یہ جہاز کریش کر گیا، جو ایئرپورٹ کے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوا۔ اس میں پائلٹ سمیت 100 لوگ مارے گئے اور یہ ایسٹرن ایئر لائن کے ساتھ ساتھ ایوییشن کا سب سے بڑا حادثہ تھا۔ یہ جہاز ایک حادثے کے ساتھ ساتھ ایک مسٹری بھی بن چکا ہے۔ اس کے کریش ہونے کی وجہ کیا بنی، آئیے شروع سے جانتے ہیں۔ ناظرین، جمعے کے دن 29 ستمبر کو رات کے تقریباً 9:20 پر یہ فلائٹ جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرتا ہے۔ اس جہاز میں تقریباً 176 لوگ تھے، جس میں 163 مسافر اور 13 کے قریب عملہ شامل تھا۔ اس جہاز کا کیپٹن رابرٹ باب تھا، جس کو 32 سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا، اور اس کے ساتھ کو پائلٹ فرسٹ آفیسر جان برٹ بھی شامل تھا۔ اس جہاز کو پوری دنیا میں سب سے سیف سمجھا جاتا تھا اور اس کو امریکہ کی سب سے بڑی کمپنی لاک ہیڈ 1011 ٹرائی سٹار نے بنایا تھا۔ اس جہاز کی خاص بات یہ ہے کہ لمبے سے لمبے سفر کو بغیر کسی پریشانی کے طے کر سکتا ہے۔ اس جہاز میں تقریباً 400 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ رینج کی بات کی جائے تو تقریباً 7410 کلومیٹر کا سفر کر سکتا ہے۔ اس جہاز میں 3 بڑے بڑے RB211 کے انجن لگے ہوئے ہیں۔ نارملی ایک جہاز میں 2 انجن ہوتے ہیں، مگر اس کے 3 انجن ہیں اور تیسرا انجن سینٹر میں ٹاپ پر لگا ہوا ہے۔ اس ہوائی جہاز میں آٹو لینڈنگ کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک ڈیسنٹ کنٹرولنگ سسٹم اور ایک عدد کچن لانچ کی سہولیات بھی دستیاب ہیں، یعنی کہ آپ اس جہاز کو ہلکے میں نہیں لے سکتے۔ اس جہاز کا تقریباً 2.5 گھنٹے کا سفر تھا۔ جہاز نیو یارک سے فلوریڈا ایئرپورٹ کے لیے نکل چکا تھا۔ سفر بالکل نارمل تھا اور ابھی تک فالٹ بھی سامنے نہیں آیا تھا اور آنا بھی نہیں تھا، کیونکہ جہاز بالکل ایکوریٹ تھا۔ یہ جہاز 365 فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہا تھا۔ رات کے 11:32 ہو چکے تھے اور سب کچھ ابھی تک معمول پر تھا۔ جہاز لینڈنگ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جب جہاز نے اپنی نوز میامی ایئرپورٹ کی طرف کی تو کیپٹن کو لگا کہ اس کے لینڈنگ گیئر میں کوئی مسئلہ ہے۔ دیکھنے پر معلوم پڑا کہ گیئر ٹھیک ہے، مگر اس کی لائٹ سگنل بلنک نہیں کر رہی، جو لینڈنگ کے وقت گرین لائٹ بلنک کرتی ہے۔ اس میں کوئی پرابلم آ رہا ہے اور وہ تقریباً جل چکا تھا۔ اس سب کے باوجود لینڈنگ عمل میں لائی جا سکتی تھی، مگر پائلٹ نے ایسا نہیں کیا۔ پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے کانٹیکٹ کیا اور جہاز کو 2000 فیٹ تک لے جانے کی پرمیشن مانگی، جس کے بعد جہاز میامی ایئرپورٹ سے آگے نکل گیا۔ جب جہاز اپنی مقررہ اونچائی تک پہنچ گیا تو ایک آفیسر نے کیپٹن سے کہا کہ وہ جہاز کو آٹو پائلٹ رکھ دے۔ کیپٹن نے جہاز کو آٹو پائلٹ تو رکھ دیا، مگر اس کے بعد ایک ٹوئسٹ آیا۔ اسی دوران کیپٹن نے اپنے آفیسر سے کہا کہ وہ لینڈنگ گیئر کو چیک کریں کہ وہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا نہیں۔ جیسے ہی اس نے لینڈنگ گیئر کو چیک کرنے کے لیے نیچے دیکھا تو اس وقت جہاز 100 فیٹ نیچے آ گیا۔ اس ٹائم پیریڈ کے دوران ریڈیو بھی کام کر رہا تھا۔ اس جہاز نے 90 ڈگری کا ٹرن لے کر واپس لینڈ کرنا تھا، مگر اگلے سیکنڈز میں ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب جہاز 100 فیٹ تک نیچے آیا تو مزید 2 منٹ کے لیے جہاز اسی سطح پر اڑتا رہا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جہاز نیچے آنا شروع ہو گیا۔ کیپٹن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگلے 70 سیکنڈ میں جہاز 250 فیٹ نیچے آ چکا تھا۔ مزید 50 سیکنڈ گزرے تو جہاز اپنی مقررہ اونچائی سے نصف پر آ گیا۔ سب کا لینڈنگ گیئر کی طرف دھیان تھا اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ پائلٹ کا غلطی سے آٹو پائلٹ کے بٹن پر ہاتھ لگا اور وہ آف ہو گیا۔ اس وقت جہاز کی سپیڈ 227 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر تھی اور اگلے 10 سیکنڈ کے اندر اندر یہ جہاز کریش ہو گیا۔ What? We're still at 2000, right? Hey, what's happening here?
اور یہ جہاز رن وے سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر فلوریڈا کے کھلے دلدل والے علاقے میں گھنے گھاس پر کریش ہوا تھا۔ اس کے کریش ہونے کے بعد ریسکیو ٹیم کو وہاں پر پہنچنے میں بہت دشواری ہوئی کیونکہ وہ علاقہ دلدل سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت ریسکیو ٹیم نے ناسا کے سینئر نائب صدر سے کانٹیکٹ کیا جو اپنے گھر پر آرام کر رہے تھے، تو وہ فوراً اٹھے اور اس علاقے میں ہیلی کاپٹر پہنچانے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد ریسکیو ٹیم صرف 75 لوگوں کو ہی بچا سکی، جس میں 67 مسافر اور 8 فلائٹ اٹینڈنٹ شامل تھے۔ اس کے علاوہ 101 لوگ مر چکے تھے جس میں پائلٹ بھی شامل تھا۔ انویسٹیگیشن میں معلوم یہی پڑا کہ پائلٹ نے غلطی سے جہاز کا آٹو پائلٹ سسٹم آف کر دیا جو اس سے نادانی میں ہوا تھا۔ دوسری غلطی یہ تھی کہ جب جہاز 250 فیٹ نیچے آیا تو اسپیکر سے سی کوڈ کی آواز آئی جو اونچائی کی تبدیلی پر الرٹ رکھتا ہے، مگر ان پائلٹ کا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ ایک اور وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ جب اونچائی کم ہو رہی تھی تو اس وقت ایئر ٹریفک کنٹرولر ان کو خبردار کرنے کا سگنل بھیجتا رہا جس کو وہ سن نہیں سکا۔ فائنل انویسٹیگیشن میں یہی بتایا گیا کہ ان سب کے پیچھے پائلٹ کی ہی غلطی تھی۔ اس حادثے کے بعد پائلٹ کی ٹریننگ میں سختی کر دی گئی تاکہ اگلے حادثات سے بچا جا سکے، مگر کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ اصل کہانی تو اس حادثے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ اس حادثے کے بعد ایسٹرن ایئر لائن میں لوگوں کو مختلف قسم کے بھوت نظر آنے لگے، خالی کسی ایک آدمی کو نہیں بلکہ پورے جہاز کے عملے کو دکھائی دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایئر ہاسٹس نے جہاز کی خالی سیٹ پر محسوس کیا کہ اس پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ مرتبہ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ ایک دم غائب ہو جاتا۔ ایک مرتبہ فلائٹ میں تمام لوگ آرام سکون سے بیٹھے ہوئے تھے اور ایئر ہوسٹس کے کھانا دینے کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ کھانا گرم کرنے کے لیے کچن میں جاتی تو اس کو وہاں پر کوئی انسانی سایہ محسوس ہوا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس جہاز میں آگ لگنے والی ہے۔ وہ ایک دم ڈر گئی اور دوڑتی ہوئی سارا ماجرا دیگر عملے کو شیئر کیا۔ وہ سب بھی وہاں پر پہنچے تو ان کو بھی اس قسم کی آواز آئی، بلکہ ایک پائلٹ تو اس سائے کو دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ تو میرا دوست تھا جو فلائٹ 401 کے حادثے میں مر چکا تھا۔ اس جہاز کی فوراً ایمرجنسی لینڈنگ کروائی گئی اور چیک کیا گیا تو اس میں کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی کہ اس جہاز میں آگ لگ سکے۔ سب کچھ چیک کرنے کے بعد جہاز دوبارہ ٹیک آف کرنے لگا، مگر جیسے ہی جہاز نے اڑان بھری تو اس وقت جہاز کا سب کچھ انجن سمیت بند ہو چکا تھا، ہر چیز ڈاؤن ہو گئی۔ اب اس سچویشن میں پائلٹ نے سوچا کہ اگر جہاز کو زور زبردستی سے چلایا گیا تو اس جہاز کے انجن میں آگ لگ جائے گی۔ اسی دوران ان کو یاد آیا کہ ایک آدمی ہمیں اس چیز سے خبردار کر رہا تھا اور وہ پائلٹ کی روح تھی جو بار بار ان کے پاس آتی اور ان کو خطرے سے بچاتی۔ اس قسم کے بھوت دیکھنے کے بارے میں گپ شپ پوری ایئر لائن میں اس حد تک پھیل گئی کہ ایسٹرن انتظامیہ نے ملازمین کو منتبہ کر دیا کہ اگر وہ بھوت کی کہانیاں پھیلاتے ہوئے پکڑے گئے تو انہیں برخاست کر دیا جائے گا۔ اس ایئر لائن کے سی ای او بورمن نے ماضی کی کہانیوں کو کوڑا کرکٹ قرار دے کر ریجیکٹ کر دیا، جبکہ اس ایئر لائن نے عوامی طور پر ان کے طیاروں کی خوفناک ہونے کی تردید کی ہے۔ اس کے بعد کمپنی نے اس جہاز کے بچائے گئے تمام نشانات کو ہٹا دیا جو اس حادثے سے پہلے لگے ہوئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھوت دیکھنے کی اطلاعات بند ہو گئی۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا یہ سب کچھ سچ میں ہوا تھا یا نہیں؟ کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔